دوستو اسلام کے اکارڈنگ قیامت آنے سے پہلے اسلام کے 73 فرقے وجود میں آ جائیں گے. ساتھ ہی ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا. لیکن جنتی فرقہ کون سا ہوگا اس کے بارے میں حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے. فرقہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مذہب کا ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں ہونا فرقہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اسلام 72 اور 73 فرقوں میں قیامت آتے آتے ہو جائے گی، جس میں سے کچھ فرقوں کے نام آپ کو بتا رہی ہوں. اہل حدیث، حنفی، صوفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، جعفری اور بھی بہت سارے فرقے ہیں. اب جانتے ہیں کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. حدیث کے مطابق جنتی فرقہ کی جماعت بہت بڑی ہوگی، 4-5 ہزار کی جماعت نہیں ہوگی. جو بھی جنتی فرقہ ہوگا وہ حق اور سچائی پر چلے گا، اس کی آواز بلند ہوگی تو سچ اور حق کے لیے. اس کا مطلب یہ فرقہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا دین کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اسی راستے پر چلنے والا فرقہ وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی وہی شخص ہوگا، یعنی کہ جنت میں وہی جائے گا جو اہل سنت ہوگا. دوستو اہل سنت کون لوگ ہیں؟ اہل سنت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے سنتوں پر چلے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا، اس کے علاوہ جو ہمارے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے گا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم نے کیا ہے اسی پر وہ چلے گا، اسی کے نقش قدم پر چلے گا. اور جو ہمارے صحابہ اکرام نے کیا ہے، ہمارے صحابہ اکرام کی بھی کاپی کوئی کرے گا، اس کی نقل کرے گا، اس کی سنتوں کو نبھائے گا تو وہ شخص جنتی ہوگا اور جنت میں جائے گا. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. آج کے دور میں دیوبندی لوگ جو ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر جو چلے گا اور انہی لوگوں کی طریقے پر انتقال ہوگا ایمان کے حالات میں، تو وہی لوگ جنتی ہوں گے اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے. ہاں اب سوال یہ رہا کہ دنیا میں جو گنہگار انسان ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی گنہگار ہے تو گناہوں کی سزا اسے ملے گی، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں وہ ضرور جائے گا جو اہل سنت والجماعت ہوگا. ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ سنی لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، یہ الگ مسئلہ بنا لیا ہے. تو یہ الگ مسئلہ نہیں بنا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سنی کو لوگ حنفی بھی کہتے ہیں. حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلک کو فالو کرنے والے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک ہے تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے اور جو صحابہ اکرام نے جو کیا ہے، اسی طریقے کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں لوگوں تک پہنچایا ہے اور لوگوں کو کرنے کے لیے بتایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے سیم وہی کیا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسلک، جو مسلک انہوں نے بتایا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت نے فرمایا. بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، تو صرف اور صرف اس کی پہچان کرانے کے لیے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت، تاکہ اس کی پہچان ہو جائے کہ کون ہمارے والے ہیں اور کون غیر والے ہیں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی آپ اگر کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کوئی کمپنی اگر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، چلنے لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی کاپی کرنے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی نقلیں اتارنے لگتے ہیں. تو اب وہ کمپنی کیا کرے گی؟ بند کر دے گی؟ بند نہیں کرے گی، بلکہ ایک نشان لگا دے گی کہ اب اس نشان کو دیکھ کر خریدے. یہ نشان جس پروڈکٹ میں ہوگا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کمپنی کی ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جب سب لوگ اپنے آپ کو سنی سنی کہنے لگے تو پھر مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نشان لگ گیا. اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ جو مسلک
मसलक आला हजरत वाले होंगे, यानी कि मसलक आला हजरत का जो नारा लगाएगा, आला हजरत को जो मानने वाला होगा, वही होगा सुन्नी। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।